الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج انشاءاللہ تعالی سید الشہداء شہید اعظم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ تاریخیں آتی ہیں منانے کے لیے، کچھ یادگار ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ سے منایا گیا ہے اور ہمیشہ منایا جاتا رہے گا۔ کچھ ذاتیں ایسی ہوتی ہے جو بھلائی نہیں جاتی ہیں، اور انہی ذاتوں میں سے ایک ذات حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے اور سب سے چہیتے چچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعتبار سے چچا بھی لگتے ہیں اور دوسری نسبت سے رضائی بھائی بھی لگتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو عمارہ ہے، اور آپ کو سید الشہداء کے لقب سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے بہت ہی حسین و جمیل آدمیوں میں سے آپ ایک تھے۔ خوبصورت پیشانی تھی، درمیانہ قد تھا، چھریرا بدن تھا، یعنی پتلا دبلا، لیکن خوبصورت بہت تھے۔ گول بازو تھے اور کلائیاں چوڑی تھی۔ شعر و شاعری سے آپ کا شغف تھا، شعر و شاعری سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اشعار بھی بہت گنگناتے تھے، اور شمشیر زنی یا تلوار چلانا اور تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، 3 کھیل جائز ہے اسلام میں، اس میں سے ایک گھوڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے اور کشتی ہے، پہلوانی۔ لیکن معاف کیجیے گا، یہ تینوں ہمارے درمیان نہیں ہیں، جبکہ آج ہمارے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام کے ایک بہت بڑے حصے سے ہم بہت دور ہیں، اللہ کی راہ میں نکلنے سے، اور ہم بس کھاؤ گلی تلاش کرتے ہیں، کہاں نلہ ملے گا، کہاں مرغ مسلم ملے گا، کون سے ہوٹل میں بس مسکا مار کے
یہ ملے گا نہ وہ ملے گا، اسی میں ہم نے اپنی زندگی گزار دی ہے۔ لیکن اصل جو اسلام ہے، بچپن سے بچوں کو بہادر بنایا جائے، انہیں اچھی خوراک دی جائے، ان کی صحت کا خیال رکھا جائے، انہیں کشتی لڑائی جائے، شمشیر زنی کرائی جائے اور گھوڑ سواری کرائی جائے، یہ سب ضروری چیزوں میں سے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کے بچے بس زلفے لمبے لمبے رکھیں گے، وہ یوں گھمائے تو یہاں جا کے وہاں جائے، اس کان سے اس کان، اور اسی میں پریشان رہتے ہیں۔ اور بہت زیادہ ہوا تو وہ پب جی ہے نا، صرف موبائل میں ایک دوسرے کو گولی مارنا اور ایک دوسرے سے لڑنا، ارے تو نہیں سامنے آ، ارے تو یہاں سے ہٹ، تو وہاں سے ہٹ، تو ایسا کر، تو یہ کر، اسی میں ہمارا سب کچھ، مطلب پورا سرمایہ ہمارے بچوں کا اسی میں گزرتا ہے۔ میں تو ایک امام ہوں، اور جب میں اور بیان بھی کرتا ہوں تو میرا جانا بہت دور دور تک ہوتا ہے، اور خاص طور سے بمبئی کے اکثر علاقوں میں جاتا ہوں بیان کے لیے۔ جب میں واپس آتا ہوں نا، یا مسلمانوں کے محلے سے رات میں بیان کر کے واپس جب گزرتا ہوں نا، تو سب کو بس 80% جوان جو ہے نا آج کے، وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ 80%۔ ہاں، اللہ کا جس پر فضل ہو جائے وہ بچہ بچا ہوتا ہے۔ بلکہ حیرت تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، آج کل یہ چھٹیاں چل رہی ہیں نا ابھی اسکول کی، پوری رات گیم کھیلتے ہیں، پوری رات موبائل چلاتے ہیں، اور سوتے کب ہیں؟ فجر کے ٹائم میں سوتے ہیں، اور پھر اٹھیں گے کب؟ ظہر کے بعد، کوئی 2 بجے، کوئی 3 بجے ان کا ناشتہ ہوتا ہے۔ اور ماں باپ بھی کھیلنے دو، اس کے ضمن میں رات میں بچے کیا کرتے ہوں گے، کیا دیکھتے ہوں گے، کہاں جاتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، ہم کو کوئی فرق نہیں، کیونکہ باپ بھی اپنی طرف لگا ہوا ہے، کچھ باپ کو چھوڑ کر۔ اسلام میں اصل جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے وہ یہ ہے، یا تو ہم تیر اندازی سیکھے، یا شمشیر زنی سیکھے، گھوڑ سواری سیکھے، یہ بہادری کے مجاہد بنو، مجاہد، بزدل نہ بنو، مجاہد فی سبیل اللہ۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ میرے رسول پاک سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اس نیت سے نکل جاؤ کہ دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آنا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے ترویج و اشاعت کے لیے۔ لیکن آج کل ساری فضیلت موبائل میں ہے، صبح اٹھیں گے ایک گروپ سے کاپی کیا، دوسرے گروپ میں پیسٹ کیا، ادھر سے چرایا ادھر بھیجا، ادھر سے نکالا ادھر بھیجا، اور یہ بھی نہیں دیکھے کہ آتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنا اتنا بڑا ثواب ہے نا کہ اس سے شاید ہم کو ولایت مل جائے گی، یہ کام کرنے سے 10 کو بھیجو تو 10 نیکی ملے گی، یہ خبر ملے گا، وہ خبر ملے گا۔ کبھی خود سے بھی کچھ پڑھ لیا کرو، کبھی خود سے بھی کچھ تسبیح ہاتھ میں لے کر گن لیا کرو، کبھی خود سے بھی اللہ کا کلام اٹھا کر کچھ رکوع، کچھ آیات، کچھ پارے تلاوت کر لیا کرو، کبھی فرض کے علاوہ سنت کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھ لیا کرو، کہ ساری فضیلتیں اور سارا ثواب آپ کو کس نے بتا دیا ہے کہ سب موبائل میں ہے؟ سمجھ گئے؟ تو ہمارے ہاں ساری نیکیوں کا، بلکہ اب تو یہ جنت، یہ موبائل جنتی دلانے والی ہے، اسی موبائل سے سب کو جنت بھی ملے گا اور اسی موبائل سے جہنم بھی ہے، یہ انسان نے سوچ رکھا ہے۔ اللہ رحم و کرم کرے۔ ہاں، جائز چیزوں کے لیے ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اسلام میں جو اصل اہم حصہ تھا وہ کشتی، پہلوانی۔ رکانہ پہلوان کو میرے حضور نے پچھاڑا تھا نا، دیا تھا پٹک کے حضور نے، بڑا بہادر اپنے آپ کو کہتا تھا، حضور علیہ السلام کو اس نے چیلنج کر دیا تھا،
حضور جب پہلوانی کر سکتے ہیں اور لڑ سکتے ہیں تو آپ کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں محنت کرتے ہو؟ آپ کیوں نہیں کوشش کرتے ہو کہ آپ بھی مضبوط رہیں؟ آپ بھی جم کیا کرو، کنفو سیکھا کرو، کراٹے بازی سیکھا کرو، اچھی غذا کھاؤ، یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں استعمال کرو. بزدل نہ بنو، مجاہد بنو، مجاہد. اور بننا ہو تو حضرت خالد بن ولید کی طرح بنو. 125 جنگیں لڑی ہیں اور اللہ نے 125 کے 125 سارے کے سارے میں اللہ نے ان کو فتح یابی عطا فرمائی ہے. مجاہد بننا چاہیے. ہمارے یہاں بس وہ کانڈی سب دکھتے ہیں. بس دکھو، پہلوان بنو، کھاؤ مضبوط، اچھی خوراک کھانا چاہیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جس کو نعمت دی ہے اس نعمت کا اثر اس کے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے. نعمت اگر اللہ نے دی ہے تو اس کا اثر بھی آپ کے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے. اور ہے ہی نہیں، سب بچا کے بینک میں بھرے ہوئے ہیں، ادھر بھرے ہوئے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں اور کھا کچھ نہیں رہے ہیں. صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے صحت. اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. صحت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ عبادت بھی کر سکتے ہو، صحت آپ کے پاس ہے تو آپ سفر بھی کر سکتے ہو، صحت آپ کے پاس ہے تو آپ مزدوری بھی کر سکتے ہو، صحت آپ کے پاس ہے تو آپ کلام پاک بھی پڑھ سکتے ہو، صحت آپ کے پاس ہے تو آپ عبادت بھی کر سکتے ہو، صحت آپ کے پاس ہے تو آپ کاروبار بھی کر سکتے ہو. اور صحت نہیں ہے نا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. بیمار پڑے رہے تو کیا ہوگا؟ آپ سے کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو صحت بہت بڑی نعمت ہے. تو بات یہاں سے چلی تھی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے جو ہے شعر و شاعری، لیکن وہ جائز ہوا. ہمارے والا نا وہ کاغذ کے پھول والا، نہ تاج محل والا، وہ سب والا نہیں، چاند دکھانے والا، وہ سورت توڑ کے لا رہے ہیں وہ والا سب نہیں، بلکہ جو جائز اشعار ہوتے تھے وہ جائز اشعار. آپ کو بہت شغف تھا، شمشیر زنی میں، تلوار بازی میں آپ بہت حوصلہ رکھتے تھے، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے آپ کو شوق تھا. اسی طرح سیر و سیاحت، تفریح کرنا، یہاں سے جانا وہاں گھومنا، وہاں سے جانا وہاں گھومنا، گھومنے میں آپ کو بڑا مزہ آتا تھا. اور شکار کرنا تو من پسند مشغلہ تھا، شکار بہت کرتے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسئلہ یہ ہے آپ کے قبول اسلام کا معاملہ کیسے پیش آیا. دیکھیے، ایک مرتبہ آپ شکار کے لیے گئے تھے. اکثر آپ شکار کے لیے جاتے تھے اور جنگل میں شکار کر کے وہیں بھون کر کے بہترین غذا کھاتے تھے، فریش مال. ہمارے والا وہ فریج والا نہیں، تازہ پکڑے اور وہیں بھونا اور کھایا. تو آپ شکار کے لیے گئے تھے اور اسی وقت سید الانبیاء، امام الرسل، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، انیس بے کسا، نیر تابا، شاہ خوبا، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ صفا پر تھے کہ ادھر سے ابو جہل کا گزر ہوا. میرے نبی کو جب اس نے دیکھا تو پہلے تو اس نے گالی دینا شروع کیا. جب ہوتا کیا معلوم، بزدل کی عادت کیا ہوتی ہے، جب وہ آپ سے جیتے گا نہیں نا تو آپ کو گالی دینا شروع کرے گا. آپ کا رتبہ جب اس کو ہضم نہیں ہوتا ہے نا تو آپ کو چڑھائے گا، طنز کرے گا، گالی دے گا، برا بھلا کہے گا، پن کرے گا. یہی عادت ہوتی ہے، اکسائے گا کہ کسی طرح ادھر سے کچھ ہو تو ہم ادھر سے وار کریں. تو ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا شروع کیا. لیکن میرے نبی کا اخلاق دیکھو، گالی کے بدلے میں حضور نے گالی نہیں دیا بلکہ حضور نے مسکرا کر اسے جواب دی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے نا تو وہ اور جل بھن گیا کہ میں ان کو گالی دے رہا ہوں اور یہ مسکرا کر مجھے جواب دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں مسکرا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں کیسا ہے کہ اگر کسی نے گالی دیا تو ہم جب تک اس کو پھوڑیں گے نہیں نا تب تک چھوڑیں گے نہیں، جب تک توڑیں گے نہیں تب تک ہم سانس نہیں لیں گے ہمارے. جبکہ
ہمارے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، اگر کوئی ہم سے قطع تعلق کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ نرمی کریں، اللہ اس کی برکت سے اس کے دل میں کبھی نہ کبھی نرمی پیدا فرما دے گا، سمجھ میں؟ لیکن ہم لوگ ریونج والا ہے، بدلہ لینا چاہتے ہیں فوراً، اس نے کہا کیسے، اس کی اتنی مجال، تو ہم بھی جو ہے نا وہ اگر ایک مارا ہے تو ہم اسے 3 مارتے ہیں، ایسا ہمارے یہاں معاف کرنے کا جذبہ ہمارے یہاں ختم ہی ہے۔ جبکہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ درگزر کرنا، اور حضور نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا رب تم پر رحم فرمائے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا رب تم پر رحم فرمائے گا۔ میرے نبی کا معاملہ تو یہاں تک تھا کہ جب آپ فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے نا مدینہ طیبہ سے، تو راستے میں ایک کتیا جو ہے نا بچہ دی ہوئی تھی، چند بچے تھے اس کے، حضور علیہ السلام کی نظر رحمت جب پڑی نا، ایک صحابی کو بلایا، کہا اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور اس وقت تک کے یہاں کھڑے رہنا جب تک کہ ایک ایک سپاہی ہمارے یہاں سے گزر نہ جائے، تاکہ ہمارے سپاہی کے ذریعے سے ایک کتیے کے بچے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام میں بلا وجہ ایک کتیے کے بچے کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آج مسلمان کیسا ہے کہ اپنے سگے بھائی کو، اپنے سگے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اسے مارتا ہے، اس کے ساتھ برا کرتا ہے، بلکہ بعض تو میں نے ایسا دیکھا ہے 4 انچ کے لیے 40 سال سے آپس میں کیس کا سبل چل رہا ہے، اور یہ آپس میں مسلمان کر رہے ہیں، جبکہ اسلام کا حسین منظر آپ دیکھو، جب صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کیے تھے تو انصاری صحابہ کرام کا آپ دل دیکھیں، انہوں نے اپنی جائیداد میں آدھا حصہ رسول اللہ کے کہنے پر دے دیا تھا، اور ہمارے یہاں مسلمان 4 انچ کے لیے، 2 انچ کے لیے، 2 پیسے کے لیے آپس میں لڑتے ہیں، مرتے ہیں، خوریزی کرتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ اخلاق نہیں ہے۔ میرے حضور کا اخلاق تو اتنا عظیم ہے کہ فتح مکہ کا ہی موقع ہے نا، جس نے آپ کو گالی دی تھی، جس نے آپ کے جسم اقدس پر، پشت اقدس پر اوجھڑی رکھی تھی، جس نے آپ کے لیے کانٹے بچھائے تھے، جس نے حضرت زینب کے پیٹ میں بچے کو شہید کیا تھا، جس نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، وہ سب گرفتار ہو گئے تھے۔ وہ آج سوچ رہے تھے کہ ہم کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما، بتاؤ آج تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ تو سب نے مل کر کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سخی ابن سخی۔ سرکار نے فرمایا تم نے سچ کہا، جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائی کو معاف کیا تھا، اسی طرح آج میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ میرے حضور کا اخلاق تھا۔ اپنے دشمن کو حضور نے معاف کیا ہے، وہ بھی ایسے دشمن کو جو حضور کے جانی دشمن تھے، حضور کو قتل کرنے والے لوگ تھے، حضور کو شہید کرنے کی پلان کرنے والے لوگ تھے، لیکن میرے حضور نے ان کی غلطیوں کو نہیں دیکھا۔ اور ہمارے یہاں مسلمان کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر انگلی میں چوٹ لگی ہے تو جب تک اس کے پورے ہاتھ کو نہیں کاٹ دیتے تب تک چین نہیں آتا ہے۔ ایسا نہ بنے، انسان بنے۔ انسان سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی دولت انسان کے اندر انسانیت ہے۔ آپ نمازی ہو الگ جگہ، روزے دار ہو الگ میٹر، کوئی میٹر اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھو انسان ہو کے، کیونکہ انسان کا دوسرا نام اسلام ہے، اور اسلام ہی انسانیت کو کہتے ہیں، یہی اصل ہے۔ اس انسانیت اور اسلام دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ انسان بنو۔ میرے آقا جنگ سے واپس آ رہے تھے اور ایک درخت کے نیچے آپ آرام کرنے لگے، ایک یہودی آیا اور حضور کی تلوار کو لے لیا، صحیح مسلم میں، اور حضور پر جیسے ہی حملہ کرنا چاہا کہ حضور کی آنکھ کھل گئی، تو حضور سے وہ کہتا ہے من یمنعک منی، درس نظامی میں کتاب میں پڑھائی جاتی ہے، القراءۃ الراشدہ میں پڑھ لیں، کیا کہا من یمنعک منی، کہ مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ حضور سے وہ کہہ رہے، وہ یہودی، من یمنعک منی، مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ،
جیسے ہی اللہ کا نام میرے رسول پاک نے لیا اس پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ تلوار جو ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. حضور نے جھٹ سے وہ تلوار اٹھا لی اور پھر حضور نے فرمایا میں یمنعک منی, تو بتا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا. تو فوراً کیا کہتا ہے, اب تو کریم ابن کریم ہے. کہا تو نے سچ کہا, جا میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ اخلاق ہے ہمارا, یہ تربیت جانو, یہ سیکھو. ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی جنگیں ہو جاتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, کتنوں کا نہ جانے مار دیا جاتا ہے, گھر تباہ کر دیا جاتا ہے, کتنوں کے گودے اجاڑ دی جاتی ہے. لیکن یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے. ابو جہل نے جب میرے نبی کو گالی دی تھی تو حضور نے اس گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا, بلکہ اس کا جواب حضور نے مسکرا کر دیا. اور جب حضور نے مسکرا کر دیا تو وہ جل بھن گیا. پھر حضور پر اس نے حملہ کیا اور حضور کو مارا اس نے, پھر بھی حضور نے جواب نہیں دیا. جبکہ حضور اگر چاہتے نا ایک تھپڑ لگا کر دیتے نا تو وہ دوبارہ کبھی قیامت تک اٹھ نہیں سکتا تھا. میرے حضور کے پاس نبوت والا پاور ہے. اگرچہ وہ پیٹ پر پتھر دو باندھتے ہیں, لیکن حضور سے زیادہ طاقتور کائنات میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. میرے حضور جیسا نہ کل تھا کوئی, نہ آج ہے, نہ قیامت تک کوئی ہے ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ کی طرح, آپ کے جیسا حسین و جمیل اور خوبصورت بیٹا تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. میرے حضور ایسے ہیں. ان کا مقابلہ رکانہ بتا نا, رکانہ پہلوان نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور حضور علیہ السلام نے وہ کہا کہ حضور نے فرمایا اگر تو ہار گیا تو کلمہ قبول کرے گا, مسلمان ہوگا؟ کہا ہاں. کہا پھر لڑ لے, پہلوانی کر لے. آیا اس میدان میں, حضور نے ایک ہی مرتبہ میں ایسا اٹھا کر پٹکا نا اس کے بھیجے ہل گئے. اس کا بھیجا وہ کہتا نہیں میں ریڈی نہیں تھا, تیار نہیں تھا. پھر سے لڑتے ہیں. کہا ٹھیک ہے تیری دوسری خواہش بھی پوری کر دی جائے گی. پھر دوسری مرتبہ بھی آئے, دوسری مرتبہ بھی حضور نے اسے اٹھا کر پٹک دیا. احساس تو ہو گیا اس کو کہ نہیں ہم جس سے لڑ رہے ہیں نا وہ عام نہیں ہے. لیکن چونکہ ایگو تھا نا اس کے اندر, میں پہلوان کیسے ہار مانوں, تو تیسری مرتبہ بھی اس نے کہا کہ نہیں میں دوسری مرتبہ بھی تیار نہیں. کہا حضور نے فرمایا تیسری مرتبہ لڑ دے. تیسری مرتبہ بھی حضور علیہ السلام نے اٹھا کر اس کو ایسا پھٹکا کہ اس کے دانت کھٹے ہو گئے, سارا غرور ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے, تو کہا نہیں پڑھوں گا. تو جس کی قسمت میں کفر لکھا ہوتا ہے آپ کچھ بھی کریں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام کے اندر طاقت دیکھیے, نبوت کا اعجاز, اٹھا کے پٹک دیا. تو یہ ابو جہل کی کیا حیثیت تھی, ایک رکھ کے دیتے نا میرے آقا تو سارا بھیجا اس کا ٹھیک ہو جاتا. لیکن میرے حضور نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ باتوں باتوں پر لڑنا نہیں, جہاں تک معاملہ ہو سکے سلجھاؤ کے ذریعے سے ہو سکے, صلاح و مشورے سے ہو سکے, درگزر سے ہو سکے, تم کر لینا. ہر جگہ طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ہر جگہ پہلوانی بھی ضرورت نہیں ہے. جہاں دکھانا ہے وہاں دکھاؤ نا. اور کچھ ایسے ہیں جو ساری طاقت اپنی بیوی پہ دکھاتے ہیں, ساری طاقتیں اپنی بیوی, اور کچھ اس سے بھی سر پھرے ایسے ہیں جو اپنی ساری طاقتیں وہ مسجد میں خادموں پہ دکھاتے ہیں. جب بیوی بیلن سے مار کے بھگاتی ہے نا تو مسجد میں آ کر یوں صاف کر کے دیکھتا ہے مسجد صاف ہے کہ نہیں, اور خادموں کو ڈانٹی دے گا, مؤذن کو برا بھلا کہے گا. یہ قوم آج ایسی ہو گئی ہے, ان کے ہاتھ میں تو شمشیر ہونا چاہیے لیکن یہ قوم بیلن اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے. کیا لڑیں گے, بزدل ہے. بہادر بنو, بہادر جیسے حضرت علی تھے, خالد بن ولید تھے, حضرت امیر حمزہ تھے, حضرت عمر بن خطاب تھے. ایسے ایسے بہادر اگر اسلام میں آج بھی ہو نا, آپ دیکھو محمد بن قاسم 17 یا 18 سال کا جوان تھا, ہندوستان پر حملہ کر کے, وہ بھی حملہ اس طور پر نہیں بلکہ ایک بہن کا حق دلایا تھا. اس بادشاہ نے اپنی بہن سے شادی کر لی تھی, بادشاہ کے, وہ بھی شری لنکا کے بادشاہ, کیونکہ پہلے اکھنڈ بھارت تھا. محمد بن قاسم نے دیکھا, کہا کہ بہن کی عزت بچانا ضروری ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو. اور آپ آئے اور اس بہن کو بہن ہونے کا حق دلایا, اسے آزاد کرایا. یہ بہادری تھی ہمارے اندر.
ہم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کا خیال کرتے تھے، اور آج ہمارے ہاں ہمارے جوان اتنے چھچورے بن گئے ہیں کہ دوسروں کی بہن تو دور کی بات ہے، اغیار کی بہن تو دور کی بات ہے، اپنی بہنوں کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے دوسرے کے گھر میں تاکنے کی کوشش کی، جھانکنے کی کوشش، اس کی آنکھ پھوڑ دو، آنکھ پھوڑ دو۔ ہمارے یہاں تو سسٹم ہی سب بدل گیا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس کو میں، تو بہادری اس وقت تک کہ نہیں آئے گی آپ کے اندر جب تک آپ کے اندر نور ایمان نہیں آئے گا، طاقت نہیں آئے گی، کیونکہ ناپاک جگہ پر اللہ کا نور کیسے رہ سکتا ہے، اسے پاک کرنا ہوگا۔ بہرحال تو جب ابو جہل نے میرے نبی کو مارا تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، حضور چلے گئے صبر کر کے۔ دوسرے دن جو ہے وہیں پر ایک خاتون تھی، یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دوسرے دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکاری سے مست شکار کر کے اور سب کھا پی کر کے واپس تشریف لا رہے تھے، خوش تھے۔ تو وہی خاتون آواز لگا کر کہتی ہے، اے حمزہ بن عبد المطلب، تم خوش ہو اور یہاں تمہارے بھتیجے کو مارا جا رہا ہے، تمہارے بھتیجے پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، ان پر زیادتی کی جا رہی ہے، اور تم اپنے مست میں ہو، اپنے مگن میں ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے بھائی ابو جہل نے اس نے بہت مارا ہے تمہارے بھتیجے کو۔ جب ایسا کہنا تھا کہ جلال میں آ گئے، غیرت مند تھے نا حضرت امیر حمزہ، غیرت مند تھے۔ اسی وقت آپ فوراً پہنچے حتیم میں، حرم میں، اور دیکھا کہ ابو جہل وہیں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہیں پر حضرت امیر حمزہ نے خوب دھویا، طبیعت کی دھویا، خوب مارا، بمبئی کی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، خوب مارا۔ اس کے بعد کہا کہ سنو، حالانکہ کلمہ نہیں پڑھے تھے، ان سب کو خطاب کرتے، سنو میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں۔ اور یہ کہہ کر کے شام کا وقت تھا، اپنے گھر واپس چلے گئے۔ لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا کہہ دیا، ابھی تو میں نے ان کے دین کو جانا نہیں، سمجھا نہیں، دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، پھر میں نے ایسا کہہ دیا۔ رات بھر بے چین رہے، اور جب صبح آئے حضور علیہ السلام سے ملاقات کی تو پہلے تو کہا بیٹے بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، میں نے ابو جہل کو بہت مارا ہے۔ اس کا نام عمرو تھا، عمرو بن ہشام اس کا نام۔ ابو جہل تو یہ میرے حضور کے کہنے کی وجہ سے اس کو لقب پڑا ہے، ورنہ تو ابو الحکم تھا، وہ حاکموں کا باپ۔ جب اسلام کو قبول نہیں کیا تو میرے آقا نے فرمایا یہ ابو الحکم نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے، جاہلوں کا باپ ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دیتا ہوں، جاہل ان پڑھ کو نہیں کہتے ہیں، جاہل پڑھے لکھے کو کہتے ہیں، جو پڑھ لکھ کر کے وہ نادانی کرتا ہے۔ جو نہیں پڑھا لکھا ہے اس کو ان پڑھ کہا جاتا ہے، جو پڑھ لکھ کر کے نادانی کرتا ہے نا اس کو جاہل کہتے ہیں۔ اور یہ صرف جاہل نہیں تھا، یہ جاہلوں کا باپ تھا، اس لیے میرے آقا نے فرمایا یہ ابو جہل ہے، یہ ابو الحکم نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اتنا مائنڈڈ شارپ دماغ تھا کہ پورے مکے میں جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا کوئی فیصلہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا، کوئی فیصلہ اس کی اجازت کے بغیر مکمل نہیں تھا، اتنا ڈیمانڈ تھا مکے میں۔ لیکن حق قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے آقا نے کہا یہ ابو جہل ہے، اور میرے حضور کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے پڑھ ہی جاتے ہیں۔ اس کا نام اکثر لوگ کوئی نہیں جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے وہی جانتے ہیں، عمرو بن ہشام، ورنہ سب اس کو ابو جہل کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو میرے حضور کی زبان اقدس سے حضرت ابو ہریرہ، ان کا نام ابو ہریرہ تھوڑی نہ ہے، وہ بلی سے بہت پیار کرتے تھے، اسی وجہ سے حضور نے محبت میں کہہ دیا اے ابو ہریرہ یا ابا ہریرہ تھا، تو اس دن سے سب ابو ہریرہ ہی کہنے لگ گئے، حالانکہ ان کا نام عبد الرحمن ہے، ان کا نام عبد الرحمن ہے، لیکن حضور کی زبان سے نکل گیا تو ابو ہریرہ ہے۔ حضرت علی کو حضور نے ابو تراب کہا ہے، ابو تراب۔ تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے سب سے پیارا نام وہی لگتا ہے جو میرے مصطفیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، ابو تراب۔ حضور جس کو جو کہہ دیتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو ابو جہل جو ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے آ کر کے کہتے ہیں بھتیجے کیا آپ تم راضی ہو نا کہ میں نے تمہارا بدلہ جو ہے نا میں نے عمرو سے لے لیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میں اس سے خوش نہیں ہوتا, میری رضا اس میں نہیں ہے. کہا بھتیجے پھر رضا تمہاری کس میں ہے, تم کس سے خوش ہو؟ کہا چچا جس دن آپ یہ یقین کر لیں جو کیفیت اور جو انداز تھا میرے مصطفیٰ کے کہنے کا, اور حضور جو کہتے تھے ڈائریکٹ وہ بات دماغ میں نہیں دل پہ لگتی تھی, دل پہ. کہا چچا میری خوشی اس میں نہیں ہے, میں تو خوش اس وقت ہوں گا جب آپ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. کہا بھتیجے اگر تیری خوشی اس میں ہے تو لے سن لیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے تھے, اور جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے حضور علیہ السلام کو کبھی بھتیجا کہہ کے نہیں کہا ہے, یہ ادب کا مقام تھا. جب بھی کہتے تھے تو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میرے آقا, یہ الفاظ, یہ ادب کا ماحول تھا. وہ ذات بھی ویسی, اور کہتے ہیں نا جب دو طرفہ پیار ہوتا ہے نا تو اس میں مضبوطی بہت آتی ہے. حضور بھی اپنے چچا سے بہت پیار کرتے تھے اور حضرت امیر حمزہ بھی اپنے نبی سے بے پناہ پیار کرتے تھے. جب حضرت امیر حمزہ کا وصال ہوا تھا تو ایک صحابی کے گھر بچے کی ولادت ہوئی اور انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا سنو, میرے خاندان میں سب سے زیادہ چہیتے میرے تھے وہ حمزہ تھے, میرے چچا. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھ لو کیونکہ وہ میرے سب سے زیادہ چہیتے تھے. یہ میرے حضور نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ سب سے چہیتے میرے چاچاؤں میں اگر کوئی ہے تو وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے تب سے آپ رسول اللہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑے. سفر میں, حضر میں, جنگ میں, ہر موقع پر حضرت امیر حمزہ حضور کے ساتھ رہے ہیں. بہت پیار کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے. امام ابن الجوزی نے صفت الصفوی کے اندر فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا سے انہوں نے کہا جب بدر کا دن تھا اور لوگ ہمارے قریب آ گئے تھے, دیکھو ان میں سے ایک شخص سرخ اونٹ پر سوار ہو کر لوگوں کے درمیان چل رہا ہے, وہ کون ہے؟ ان میں مشرکین کے سب سے زیادہ قریب سرخ اونٹ کا مالک تھا. چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان سے سرخ اونٹ کے مالک کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے, بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ وہ عتبہ ہے, اور عتبہ بن ربیعہ, اور اس نے لڑائی سے منع کر دیا کہ میں لڑنے نہیں جاؤں گا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بدر کے موقع پر 3 پہلے غلام گئے تھے, پہلے 3 غلام گئے تھے, اور یہ لڑنے کے لیے جب آئے نا عتبہ بن ربیعہ تو کہا لڑنے سے میں نے منع کر دیا. عتبہ کہتا ہے میں لڑوں گا نہیں, میں غلام سے کہاں لڑوں گا, ان سے جا کر کے کہو کہ ہاشمی خاندان کے لوگوں کو بھیجے, ہمارے برابری کے. اور ان کو نہیں پتا کہ ہاشمی خاندان سے جو لوگ سامنے آ جائے ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا ایک بات اور بتا دوں, مجھے اچانک یاد آ گئی, وہاں پر جو لڑائی تھی نا وہ اصل میں کفر اور شرک کی اصل لڑائی وہاں نہیں تھی. اصل لڑائی تو وہاں ہاشمی کی ہاشمی سے تھی, باپ کی بیٹے سے تھی, چچا کی بھتیجے سے تھی, اور بھتیجے کی چچا سے تھی, کیونکہ مکے سے جتنے بھی آئے تھے نا وہ سب خاندان والے ہی تھے, سب آپس میں رشتہ دار تھے. اور اصل جو وہاں لڑائی تھی وہ اصل میں ایمان کی لڑائی تھی, اصل ایمان کی لڑائی تھی. وہاں یہ ثابت کرنا تھا کہ دیکھو ایک طرف ایمان ہو اور ایک طرف تمہارا باپ ہو, ایک طرف ایمان ہو ایک طرف تمہارا چچا ہو, ایک طرف ایمان ہو ایک طرف تمہارے خاندان والے ہو, ایک طرف ایمان ہو ایک طرف تمہارے رشتہ دار ہو. تو ایسے موقع پر رشتہ داری نہیں دیکھنا, ایسے موقع پر خاندان نہیں دیکھنا, ایسے موقع پر ایمان دیکھنا, ایمان. اس لیے کہ یہ ایمان تمہیں دنیا میں بھی عزت دلائے گی اور آخرت میں بھی تمہیں اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائے گا. اور یہی ہوا کہ حضرت ابو بکر اور ایک طرف ان کا بیٹا
मोहम्मद बिन अबी बकर, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, बाप बेटे आमने सामने, जंग में आमने सामने। बाद में जब मुसलमान हुए मोहम्मद बिन अबी बकर, तो कहा या अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, दोनों बेटों में से कोई एक थे, कहा बाबा आप फला जंग के मौके पर मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, लेकिन मैंने आपको बाप समझ करके छोड़ दिया। हजरत अबू बकर कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं, तेरी मर्जी, तूने जो किया किया, लेकिन अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ गया होता ना, तो मैं बेटा समझ करके नहीं छोड़ता, बल्कि रसूलुल्लाह का दुश्मन समझ करके तेरी गर्दन को मैं उड़ा देता। और आज निकाह कैसे कर लेते हम रसूलुल्लाह के गुस्ताखों के साथ? कहते रिश्तेदारी में सब जायज है। अगर सब जायज होता तो बदर में सबसे पहले हक था सहाबा किराम के अपने रिश्तेदार से मिलते और लड़ाई नहीं करते, सबका हक था, लेकिन उन्होंने वहां रिश्तेदारी नहीं देखी। अबू जहल कौन था? एक तरफ रसूल पाक है, दूसरी तरफ अबू जहल है। आप देखें ना, एक तरफ हजरत अब्बास है, अब्बास बिन अबी अब्दुल मुत्तलिब, और इस तरफ रसूलुल्लाह है, इस तरफ हजरत हमजा है, उस तरफ सगे भाई अब्बास है। लेकिन यह कह करके कहा कि मेरा भाई है, छोड़ दिया जाए। अबू जहल भाई लगता है, छोड़ दिया जाए। कहा नहीं, जो रसूलुल्लाह से इश्क करेगा वो हमारा है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और हमारे यहां तो कहते हैं सब चलते हैं, वो भी कलमा पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, अगर यही है ना तो करबला में भी देख लो, एक तरफ इमाम हुसैन भी नमाज पढ़ रहे थे और यजीदी लश्कर भी नमाज पढ़ रहा था। किसकी नमाज कबूल थी? वो भी कलमा पढ़ने वाले थे, इधर भी कलमा था, उधर भी अपने आप को मोमिन कहलाने वाले थे, इधर भी ईमान वाले कहलाने वाले थे, उधर भी इश्क का दावा किया जा रहा था, इधर भी इश्क था, लेकिन किसका इश्क कबूल था? इससे पता यह चलता है कि हर कलमा पढ़ने वाला आदमी मोमिन नहीं होता है। मोमिन वही होगा जिसने अपने दिल को रसूलुल्लाह के कदमों में डाल दिया हो। मोमिन हकीकत में वही होगा, बाकी मोमिन नहीं है। जो ये कहे कि रसूलुल्लाह को पीठ पीछे की खबर नहीं है, उसके घर अपनी बेटी दोगे? जो ये कहे कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, उसको अपनी बेटी दोगे? जो ये कहे कि रसूलुल्लाह की ताजीम बस इतनी करो जितने बड़े भाई की ताजीम करते हो, उसको अपनी बेटी दोगे या उसके घर से बेटी लाओगे? जो ये कहे कि अल्लाह की बारगाह में कोई भी हो, सबका मकाम, सबकी इज्जत चमार से ज्यादा नहीं है, उसको अपने घर से बेटी दोगे या उनके घर से बेटी लाओगे? जो ये कहे कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह का इल्म पागलों की तरह है, जानवरों की तरह है, रसूलुल्लाह का इल्म गैब क्या नहीं लिखा है हिफ्जुल ईमान के अंदर? उनको अपनी बेटी दोगे या उनके घर में बेटी दोगे? हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होता है, हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होता है। फफहमू, इसे समझो, तदब्बर से काम लो, गौर फिक्र से काम लो। तुम्हारे रसूल पाक पर, हमारे आका पर हमला किया है, आपकी रसूल पाक की अजमतों पर, रसूलुल्लाह की मोहब्बतों को हमारे सीने से निकाल दिया है। इसलिए आज हम सबकी मोहब्बतें दिल में लिए फिरते हैं। और आला हजरत जो हजम नहीं होते हैं ना लोगों को, उसकी वजह यही है क्योंकि आला हजरत ने एक ही चीज हमें सिखाई है, तुझे जाना, तुझे माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। एक ही चीज की तालीम दी है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो जो मेरे नबी को मुर्दा कहे वो खुद मुर्दा है। मेरे नबी तो कल भी जिंदा थे, जब, बल्कि मैं कहूं जब कोई नबी ना था तब भी मेरे नबी थे। जब कोई ना था, वो जो न थे तो कुछ ना था। आला हजरत ने क्या इश्क दिलाया हमें, इसलिए लोगों को आला हजरत जल्दी हजम नहीं होता है। वो जो न थे
تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، قربان جائے ذرا طرف کر، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو حضور ہے تو یہ دنیا چل رہی ہے۔ ارے جب معراج کے لیے گئے تھے، لامکاں میں گئے تھے، یہ دنیا تھم گئی تھی کہ نہیں؟ سوئی اپنی جگہ پر، سورج اپنی جگہ پر، چاند اپنی جگہ پر، بلکہ میرے حضور مسجد حرام سے گئے، مسجد اقصی گئے، نماز پڑھائی، امامت کرائی، دودھ نوش کیا، ساتوں آسمان کی سیر کی، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد سدرۃ المنتہا دیکھا، سارے نبیوں سے ملاقات کی، جنت کو دیکھا، جہنم دیکھا، اور پھر قاب قوسین کے درجے پر پہنچ گئے، اللہ کا دیدار کیا، تحفے لیا، پھر واپس تشریف لائے، اور اس حال میں آئے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، گئے اور آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔